أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون صلاة بابا بلند درود اس انداز سے پڑھیے کہ پڑھنے کو طبیعت چاہے. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ بقرہ سے ایک مختصر سی آیت تلاوت کی ہے میں نے. ذات واجب نے، خدائے مطلق نے، معبود لم یزل نے تحدید آمیز لہجے میں ظالمین کی نشاندہی فرمائی ہے. جی فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. فرمایا جو شخص بھی اللہ کی حدوں سے گزرے گا، مجھے نہیں معلوم کہ کون کس نیت سے یہاں بیٹھا ہے. جسے علی سوچنے کی عادت نہیں، ماننے کی عادت ہے. اللہ کی حدود سے تجاوز کریں گے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی لوگ تو ظالم ہیں. بغیر شاہ صاحب یہ نہیں کہا اللہ نے کہ جو اللہ کی بنائی ہوئی حدوں سے گزرے، نہیں. میں یتعدی حدود اللہ، جو اللہ کی حدود سے، بنائی ہوئی حدود سے نہیں، اللہ کی حدود سے تجاوز کریں گے. سوچنا تمہارا کام نہیں، صرف سنو اور جہاں تک ہو سکے مانو، اسی میں بچت ہے. ہاں، کیونکہ سوچنا راس نہیں آتا کسی کو بھی. ایک اور آیت پڑھتا ہوں، سورہ نساء ہے. فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. فرمایا جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور اللہ کی حدود سے تجاوز کیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہے اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب. اب ایک جمیل شاہ جی اشارہ ہے تمہارے مجمع کے لیے، اگر کوئی صاحب اشارت سمجھ سکے. پہلے اللہ کو گنا، پھر رسول کو، پھر حدود کو. جو آنکھ رکھتا ہے تلاش کرو قرآن میں، خدا و رسول کے بعد تیسرے نمبر پہ ذکر کس کا ہوتا ہے؟
جیتے رہو، زندہ رہو، سلامت رہو، خوش رہو، آباد رہو، جیو جب تک تمہارا دل چاہے۔ کس کا ذکر ہوتا ہے خدا رسول کے بعد؟ آدم کا، نوح کا، ابراہیم کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا۔ میں نے اسی لیے اولو العزم گنے ہیں۔ عام لوگوں کے شاہ صاحب میں نے نام ہی نہیں لیے، عام نبیوں کا بھی ذکر نہیں کیا۔ بڑا مقام ہے آدم کا، جاگنا دن ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا، اور جو صاحبان آج تشریف لائے ہیں کل نہیں تھے، اس دفعہ آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے اور مقصرین کی بیماری اور صحت کی شفا یابی کا پکا سامان میں کر کے آیا ہوں۔ انبار کتابوں کا ساتھ ہے، کچھ روزانہ مجلس میں بھی آتی ہیں۔ جس کو جو پوچھنا ہے کھڑا ہو جائے، حق ہے، محفل میں پوچھے۔ میرے جانے کے بعد جو بھونکے گا وہ بھونک کا اثر میری صحت پہ نہیں، اس کی ایمان کی خرابی کی دلیل ہوگا۔ ہاں جی ہاں حضور، ہاں میری طرف دیکھیں۔ بسم اللہ حضور، میں سوال جواب کے لیے میں ادھر بیٹھا ہوں۔ میں اعلان کر دیا ہے، جس کو جو چاہیے میدان میں حوالہ دیکھے، میدان میں آیت پوچھے، میدان میں تفسیر دیکھے، میدان میں حدیث دیکھے، کیونکہ رسول نے علی ہمیں حجرے میں نہیں دیا، میدان میں دیا ہے۔ میں کہہ رہا تھا آدم کا نام آتا ہے خدا رسول کے بعد، وہی آدم نہیں کہ جس کی خلافت کا اعلان ہوا، اور بگے شاہ جی فرشتوں نے خدا سے بحث کی، نہیں کی؟ باہر والو تم بتاؤ، نہیں کی؟ اتجالو فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اسے بناتا ہے جو زمین میں فساد کرے، خونریزیاں کرے۔ ہم جو تیری تسبیح کے لیے موجود ہیں، ہمیں بنا۔ یعنی آدم کو خلیفہ برداشت نہیں کرتے فرشتے، کہتے ہمیں بنا۔ کتاب سامنے پڑی ہے، کتاب کا نام ہے بشارت المصطفیٰ، آج کل کے کسی ملا کی نہیں، 850 سال پہلے علامہ طبری کی لکھی ہوئی کتاب بشارت المصطفیٰ میں حدیث ہے۔ تیرا رسول کہہ رہا ہے کہ جب میں آسمان پہ شب معراج گیا، ما مررت بملأ الاعلی من الملائکۃ الا حنعونی وقال یا رسول اللہ قد ظہرت السرور فی الملائکۃ عند استخلاف اللہ عز وجل لک ابن عمک۔ فرمایا جس فرشتے کی جماعت سے گزرا، فرشتوں کی جماعت نے مجھے کہا یا رسول اللہ مبارک، یا رسول اللہ مبارک، یا رسول اللہ مبارک۔ جب سے اللہ نے علی کی خلافت کا اعلان کیا ہے، فرشتوں میں خوشی کی لہریں ہی لہریں۔ اللہ آدم کی خلافت برداشت نہیں، اور علی کی خلافت پر
فرشتوں میں عید. گھبرا تو نہیں رہے ہو؟ ہاں، ظاہر علی کی اعلان ولایت پہ وہی خوش ہوتا ہے جسے خوش ہونے کا حق ہوتا ہے. العظمت. بسم اللہ حضور. کیا نوح کا نام آتا ہے خدا اور رسول کے بعد؟ قرآن سے پوچھتے ہیں. بڑا مقام ہے نوح کا. سورہ بنی اسرائیل کو پڑھنا. انہو کان عبدا شکورا. اللہ کہتا ہے کہ نوح میرا شکر گزار بندہ ہے. عبدا شکورا، شکورا شکر کرنے والا. اب مجھے نہیں پتا کہ میں جنگل میں ہوں یا آبادی میں، اپنوں سے خطاب ہے یا پرایوں سے، علی کو سوچنے والوں سے یا ماننے والوں سے، کون کس نیت سے بیٹھا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے نوح شکر کرنے والا ہے. اور جب علی اور اس کے خاندان کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. تم نے یہ جو روٹیاں دی ہیں میں اللہ تمہارا شکر گزار. جو پیچھے احباب بیٹھے وہ ناراض تو نہیں ہے مجھ سے؟ ناراض ہو؟ ہاں، اسی طرح کبھی کبھی ہاتھ اٹھا دیا کرو تاکہ پتہ چلے کہ رویش ادراک میں آپ بھی میرے ہم سفر. تو کچھ سمجھ میں آئی بات؟ بزرگوں، بھائی اور عزیزوں، نوح وہ ہے جو اس کا شکریہ کرے، علی وہ ہے جس کا وہ شکریہ. اللہ اکبر. جی جی، جو خلاق ہے علی کا وہ تو شاکر ہے علی کا. جمیل جی یہ بھی میں نے ڈنڈی ماری ہے، ورنہ جن لوگوں کو میرے گزرے ہوئے عشرے یاد ہیں تفصیل سے بتا چکا ہوں میں کہ در حقیقت یہ شکریہ علی کا شکریہ نہیں، یہ بطول کا شکریہ نہیں، یہ حسن و حسین کا شکریہ نہیں. شکریہ کس کا ہے؟ جو روٹیاں دروازے تک پہنچاتی تھی. اللہ اللہ اکبر. پڑھو پڑھو تفسیریں، لینے نہیں جانا، یہ بغل میں پڑھیے ساتھ. دروازے پہ آتے فضا، اب سامنے جبریل ہے یا میکائیل ہے یا اسرافیل ہے، جو بھی فرشتہ ہے، روٹیاں لے کے کہتے قد شکرت لکم، شکر گزار ہوں میں تمہارا کہ تم نے روٹیاں دی. قرآن ہے، آیتیں میں نے نہیں بنائی نہ میرے مشورے سے آئیں. تو فضا یہی کہتی تھی انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ سارا وجہ اللہ کا صدقہ تھا، نہ تیرے شکریہ کی ضرورت نہ تیری جزا کی ضرورت. بجائے اس کے خدا ہم ہوتا اور ناراض ہوتا اور آل محمد سے کہتا کہ سمجھا دو اپنی نوکرانیوں کو کیوں ڈانٹتی ہے میرے فرشتوں کو. جاتی ہوئی فضا سے کہہ رہا ہے اور بے نیازوں کی بے نیاز کنیز، میکائیل کا شکریہ تیرے معیار کا نہ صحیح، میں اللہ شکریہ ادا. روٹیاں لے کے کہتے قد شکرت لکم، شکر گزار ہوں میں تمہارا کہ تم نے روٹیاں دی. قرآن ہے، آیتیں میں نے نہیں بنائی نہ میرے مشورے سے آئیں. تو فضا یہی کہتی تھی انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ سارا وجہ اللہ کا صدقہ تھا، نہ تیرے شکریہ کی ضرورت نہ تیری جزا کی ضرورت. بجائے اس کے خدا ہم ہوتا اور ناراض ہوتا اور آل محمد سے کہتا کہ سمجھا دو اپنی نوکرانیوں کو کیوں ڈانٹتی ہے میرے فرشتوں کو. جاتی ہوئی فضا سے کہہ رہا ہے اور بے نیازوں کی بے نیاز کنیز، میکائیل کا شکریہ تیرے معیار کا نہ صحیح، میں اللہ شکریہ ادا.
العظمت جیتے رہو. کہاں شاکر کہاں مشکور، یہ بھی نہیں آ سکتا اللہ اور رسول کے بعد. گھبراہٹ تو نہیں رہے دوستو؟ ابراہیم کا نام آتا ہوگا خدا اور رسول کے بعد؟ نہیں. میری اور آپ کی نہیں سے تو کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوگا. ہماری کیا حقیقت ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں. کعبہ بنا چکا ہے ابراہیم پر سورہ حج کو، کعبے کی تکمیل ہو گئی. آواز قدرت ہے اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر. یہی کھڑے کھڑے اذان دے حج کی. جاگنا جاگنا حلالیو موالیو، اذن فی الناس بالحج، حج کی اذان دے. مکیش شاہ صاحب قرآن کی آیت نے بتا دیا کہ ابراہیم مؤذن ہے حج کا. اور جس شخص نے لبیک کہی تھی ابراہیم کی پکار پر، وہی حج پہ جائے گا، اور جتنی مرتبہ کہی تھی. چلیے بتاتا چلوں، یہ بھی بشارت المصطفیٰ ہی کی حدیث ہے جو سنانے لگا ہوں. ابھی اللہ نے آدم کو نہیں بنایا تھا جی، تب کی بات ہے. اپنے حبیب سے باتیں کرتے کرتے خدا نے کہا کہ اے میرے حبیب، مجھے علی کے شیعہ بڑے پسند ہیں، اور اگر تو کہے تو میں تجھے علی کے شیعوں کی آواز سناؤں. یہ تب کی بات ہے، ابھی آدم نہیں بنا. مٹکے میں منہ نہیں ہے میرا، لاؤڈ سپیکر پہ ممبر کی بلندی پہ بول رہا ہوں. ابھی آدم نہیں بنا، تب کی بات. اللہ کہہ رہا ہے تجھے علی کے شیعوں کی آواز سناؤں؟ یا رسول اللہ سنوا. آواز دی اللہ نے، یا شیعت آل محمد، اے آل محمد کے شیعوں کہاں ہو؟ فَإِذَا النِّدَاءُ مِنْ جَانِبِ الْعَرْشِ، عرش کے چاروں طرف سے کروڑوں آوازیں آئیں. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لبیک. یہ لبیک اللہ کو اتنی بھائی، کہا قیامت تک جو بھی میرے گھر حج پڑھنے آئے اسی طرح بولے جس طرح علی والے بولے. گھبرا تو نہیں گئے ہو؟ یہ جو تلبیہ آج تک پڑھا جا رہا ہے حج میں، یہ عرش سے شیعوں علی کی پکار ہے جو سماعت توحید کو اتنی بھائی کہ قیامت تک حج کا شعار اور تلبیہ اسی آواز کو قرار دیا. بہرحال یہ تو جملہ مترجمہ تھا جو تمہاری ضیافت ایمانی کے لیے. تو ابراہیم مؤذن ہے، اذن فی الناس بالحج، اذان دے حج کی. سورہ برات ہے، اذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر. اللہ فرما رہے حج اکبر والے دن لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایک اذان عطا ہوئی. تفسیر ابو حمزہ شمالی پڑھی ہے، تفسیر خمی پڑھی ہے، تفسیر البرہان پڑھی ہے، اور تفاسیر بکیش شاہ صاحب کی کوٹھی پہ پڑھی ہیں. ممبر کوفہ سے، مسجد اعظم سے خطیب ممبر سلونی کہہ رہا ہے ایھا الناس انا واللہ ذالک الاذان. حج اکبر والے دن لوگوں کو جو اذان عطا ہوئی وہ اذان میں علی ہوں. باہر والوں نے الگ سے نعرہ لگایا، تم پیچھے رہ گئے. ابھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئی. قرآن کی دونوں آیتیں شاہ جی میں نے پڑھی. ابراہیم مؤذن، علی اذان. اللہ
ابراہیم مؤذن، علی مؤذن بڑا ہوتا ہے یا اذان؟ بھئی میں ہوں تھوڑا پڑھا ہوا، میری مدد کر دینا۔ اللہ آیت شاہ جی کیا کر رہی ہے؟ اذان من اللہ ہے، اللہ کی اذان۔ وَرَسُولِ ہی، اور اس کے رسول کی اذان۔ علی کہتے ہیں انا ذالک الاذان، وہ اذان میں ہوں جو رسول کی ہے، وہ اذان میں ہوں جو اللہ کی ہے۔ محمد کی اذان میں علی آ جائے تو اس کی رسالت کو کچھ نہیں ہوتا، تیری نماز میں نہ آئے۔ بسم اللہ حضور۔ مولا آپ کو خوش رکھے، میری صحت بڑھتی ہے نعرے سے۔ کہو تو چھوڑ دوں اب۔ ابراہیم بھی نہیں آ سکا، اذان اور مؤذن کا فرق۔ آدم نہیں آ سکتا تھا کہ آدم کی خلافت فرشتوں کو پسند ہی نہیں، اور علی کی خلافت پہ عید ہو رہی ہے، فرشتوں میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں فخر سے۔ بلکہ یہ بھی حدیث ہے، یہی دکھا سکتا ہوں، دور نہیں، ان کتابوں میں موجود ہے کتاب۔ تیرا رسول کہتا ہے ان آدم یفتخر بابنہ شیث فی یوم القیامت وانا افتخر بعلی ابن ابی طالب۔ فرمایا قیامت کے دن آدم فخر کرے گا اپنے بیٹے شیث پر، اور میں فخر کروں گا علی ابن ابی طالب پر۔ صرف فرشتوں کا فخر ہی نہیں، علی اپنے رسول کا بھی فخر۔ نوح نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ شاکر، علی مشکور۔ ابراہیم نہیں ہو سکتے، وہ مؤذن، علی اذان۔ پھر موسیٰ ہوگا نہیں؟ پھر میں وہی کہوں گا، میری اور آپ کی نہیں کو مانے گا کون بھلا؟ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ سورہ نمل، سورہ نمل لاؤ، قرآن لاؤ، ممبر پہ لاؤ، میدان میں فیصلہ کرو، یا جھوٹے کر دو یا جھوٹے ہو جاؤ۔ اللہ کے پوچھ رہا ہے، ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ عصا ہے، ذرا پھینکنا، پھینکا، اژدہا بن گیا، ذاہیہ صوبان مبین، پہاڑ جتنا اژدہا۔ ڈر پیدا ہوا موسیٰ کے دل میں، قرآن میں نے نہیں لکھا، آواز قدرت ہے، یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون۔ خوف کر رہا ہے، کہیں رسول بھی ڈرتے ہیں بھلا؟ نہیں، اب میں کیا کروں؟ کھولو وہ کھڑکی کہ میں تمہارے دماغ میں آ جاؤں۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب موسیٰ اپنے کمال کی آخری سیڑھی پہ کھڑا ہے، نبی بن چکا ہے، رسول بن چکا ہے، کلیم بن چکا ہے، کتاب ہے، اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، طور پہ خوف کھا رہا ہے سانپ سے۔ اللہ کہہ رہا ہے لا یخاف لدی المرسلون، میرے قریب کھڑے ہو گئے، رسول نہیں ڈرتے۔ وہ 40 برس کا موسیٰ اپنی کمال نبوت پر اژدہا سے ڈر رہا ہے، اور 40 دن کا علی گہوارے میں چیر رہا ہے۔ علی کو ولی مانتے ہو؟ باہر والے، ادھر والے، پیچھے والے، ادھر والے، سب مانتے ہو ولی؟ قرآن کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ولی ہوتے ہی وہ ہیں جنہیں خوف گھیرے نہ حزن پکڑے۔
یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، پھر کون ہوگا؟ عیسیٰ؟ العظمت للہ، العظمت للہ، بڑا مقام ہے عیسیٰ کا، بڑا صاحب کمال ہے عیسیٰ۔ مکیش اعظم سے بڑا کمال کیا ہو بندہ اور کچھ بندے خدا کہیں۔ ہیں؟ کہا ہے نا عیسیٰ کو خدا، سورہ اعراف پڑھ، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پوچھ رہا ہے عیسیٰ سے، تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے خدا مانو، پھر میری مجال کیف اقول ما لیس لی بحق، میں وہ بات کیسے کروں جو میرا حق ہی نہیں، جو میرا حق نہیں بنتا، وہ میں کہوں تو کہوں کیسے؟ انہوں نے خود کہا ہے انکا ان تعذبہم فانہم عبادک، اب اگر تو انہیں عذاب دے تو بندے ہیں تیرے، تیری مرضی، کون پوچھے گا تجھ سے؟ وَإِن تَغْفِرْهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ، اور اگر انہیں تو معاف کر دے تو تجھے معاف کرنے کی قدرت ہے۔ تو یہ مقام اور معیار ہے عیسیٰ کا کہ جو عیسیٰ کو خدا کہتے ہیں، کہتے ہیں عذاب دے تیری مرضی، معاف کر دے تیری مرضی، اور جو علی کو خدا کہتے ہیں، علی کہتے کمبر آگ جلا، نہیں اللہ جانے کس کے سر سے گزر جائے گا، کس کے سہنے دل پہ اترے گا۔ جب میں نے تحقیق کی اور اسی بات پہ تو وہ نصیری کم وقت پکا ہوا تھا۔ ہاں جب علی نے کہا نا آگ جلا، پوچھا کیوں؟ کہا تجھے جلاؤں گا، تو نے مجھے خدا کہا ہے۔ کہنے لگا پہلے شک تھا اب یقین ہو گیا ہے، کیوں؟ معاذ اللہ، یہ اس کا عقیدہ ہے، میرا نہیں۔ قال الذی اخوک الذی ارسلتہ لا يعذب بالنار الا رب النار، کہا تو نے اپنے جس بھائی کو رسول بنا کے بھیجا ہے، میرے رسول کا کہنے لگا، اس کی یہ حدیث ہے کہ آگ کا عذاب سوائے خدا کے کوئی نہیں دے سکتا۔ اب جو تم مجھے آگ میں جلا رہا ہے تو مجھے یقین ہو گیا، حالانکہ یہ اس کی جہالت ہے، کم وقتی ہے، حماقت ہے۔ علی کا معیار ہی یہی ہے، خدا نے بھی دنیا میں کسی کو نہیں جلایا، قیامت کو جلائے گا۔ تو عیسیٰ اور علی میں کوئی فرق سمجھ میں آیا؟ عیسیٰ سزا اس لیے نہیں دے سکتا تھا کہ آگ میں جلانا اللہ کا اختیار ہے، اور اللہ کہنے والے کی سزا آگ ہے۔ علی نے دنیا میں دے کر بتا دیا کہ مجھے مجبور سمجھنے والے جاہلو، خدا کے جو اختیار قیامت کو کام آئیں گے میں دنیا میں کام میں لا سکتا ہوں۔ نہیں نہ میں اس چیز کی، میں اس سرحد کو کراس کرنا ہی نہیں چاہتا جہاں میرے مولا نے مجھے کھڑا کر دیا۔ کیوں؟ ہاں تو بس پھر وہیں کھڑے ہو جائیے جہاں علی نے روکا ہے۔ ہاں کیونکہ میرے مولا نے یہی کہا ہے کہ لَا تَسُمُّونَ إِلَٰهًا ثُمَّ قُولُوا فِي فَضْلِنَا مَا شِئْتُمْ، کہ ہمیں اللہ نہ کہنا، اس کے بعد ذرا کہہ کے تو دکھاؤ۔ اور کمال ہی حضور یہی ہے میرے مولا کا۔ ہاں بے شک تو آپ کے پاس یہ کیا معیار ہے؟
ہاں یہ آؤ میرے عزیز، ادھر ممبر کے پاس آؤ، میں دکھاؤں، ادھر چلے آؤ. مجھے پہلی دفعہ اتفاق ہوا ہے کہ میں آغا صاحب کی مجلس سن رہا ہوں، اور یہ میرا حوصلہ اور جرت ہے کہ میں نے ان سے سوال کیا. بہت اچھی بات، مجھے خوشی ہوئی، اللہ کرے پوچھنے کے حوصلے پیدا ہوں. چشمہ مجھے دینا، آپ صلوات پڑھیں، میں حوالہ نکال لوں. تفصیلی حوالوں کے لیے بگی شاہ صاحب کی کوٹھی پہ آنا، انبار کتابوں کا میں ساتھ لایا ہوں. اتفاقاً اس وقت ایک فارسی کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے اور ایک اردو کی. یہ فارسی میں یہ فقہ کامل ہے، نام آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے، یہ میں کیمرے کے سامنے بھی کر رہا ہوں. یہ مجلسی اول کی کتاب ہے، علامہ باقر مجلسی کے والد محمد تقی مجلسی. اور محمد تقی مجلسی وہ عالم ربانی ہے جس کے بارے میں تمام علماء رجال نے لکھا ہے کہ جب ان کا آخری وقت قریب تھا تو رسول اپنے 12 نائبوں سمیت تشریف لائے. اور ان کے لفظ یہ ہیں کہ انہوں نے رسول کے قدم چھو کے کہا لما جئتمونا وانا کلبکم، آپ میرے ہاں تشریف لائے، میں تو کتا ہوں آپ کے دروازے کا. رسول نے کہا صرف ہم نہیں آئے، بطول بھی آ رہی ہے. اب اس سے پتا کریں کہ اس عالم ربانی کا مقام کیا ہوگا. یہ تشہد کے باب میں لکھ رہے ہیں کہ سنت است کہ براں بیفزاید، سنت ہے کہ تشہد میں علی اور اس کے 11 بیٹوں کی گواہی دی جائے. اور اتنا تو میرا عزیز بھی سمجھتا ہے اور آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ سنت اسے کہتے ہیں جو کام نبی نے کیا ہو یا 12 میں سے کسی امام نے کیا ہو. تو میرے عزیز ہمارا دماغ خراب نہیں کہ ہمیں نبی یا ائمہ کی سنت نہ ملے اور ہم وہ کام کریں. رہ گیا یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ غضنفر نے یہ بات شروع کی ہے، بزرگ گواہی دیں گے. تحفۃ العوام کل کی پیداوار ہے. پاکستان بننے سے پہلے جو بر صغیر میں تحفہ تھا اس تحفے کا نام ہے تحفہ احمدیہ، سرکار ناصر الملت کا. یہ میرے ہاتھ میں تحفہ احمدیہ ہے، یہ تحفہ احمدیہ پڑھا جا رہا ہے نام، کیمرے کے سامنے میں نے کر دیا. تحفہ احمدیہ انہوں نے نماز کے باب میں، ناصر الملت وہ عالم ربانی ہے جب تک یہ زندہ رہے ہیں. عراق کے مجتہدین فتویٰ نہیں دیتے تھے کہ ناصر الملت سے پوچھو. تو ناصر الملت کا یہ تحفہ رائج تھا بر صغیر میں جب پورا ہندوستان ہوتا تھا. تو انہوں نے تشہد کے باب میں جو تشہد لکھا ہے وہ وہی ہے جس میں علی کی بھی گواہی ہے اور اس کے 11 بیٹوں کی بھی گواہی ہے. کیونکہ دینی معاملات میں ہمارا اختیار کہاں، ہم سوئی کی نوک کا کروڑواں حصہ نہ آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے. اور میری تو آج کی پوری مجلس اسی چیز کی حقیقت کے گرد گھوم رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے حدود تجاوز نہ کرو.
के लिए मैंने जो हद बनाई है उसी पे खड़े रहो। बस अब हो गई तसल्ली। नहीं, आप में से भी अगर किसी को कोई शक हो, शाम को कोठी पे आ जाना, जितने हवाले आयतें दिखा दूंगा, हदीसें दिखा दूंगा, मुज्तहिदीन के फतवे दिखा दूंगा, और अगर बात मुज्तहिदीन पे भी आती है, ये मेरे हाथ में अमाली शेख सदूक है। शेख सदूक वो आलिम है जो मुकस्सिरीन पर भी हुज्जत हैं। यही अगर शाह जी मुज्तहिद को ही देखना है तो फिर वो मुज्तहिद देखो जो मुज्तहिद गर है, जिनकी किताबें पढ़ के लोग मुज्तहिद बनते हैं, जिनकी किताबें पढ़ के हम लोग अल्लामा कहलाते हैं। ये वो शख्स है। तुम्हारे मजहब का तीसरा सतून, जिन पर छत खड़ी है मजहब की। अमाली जमा होती है इमला की, यानी इन्होंने इमला करवाई है, बोलते रहे हैं, लोग लिखते रहे हैं। नमाज के बारे में जब तशहुद लिखवाया है इन्होंने, तो पता है क्या जुमला लिखवाया? यजज़ी फी तशहुद शहादतौन फमा ज़ादा फतअब्बुदुन। फरमाते वैसे तो 2 गवाहियां भी काफी हैं, लेकिन 2 से ज्यादा गवाहियां जो नमाज में देते हो वो इबादत के लिए होती हैं। ना ये फैसला मैंने तुम पे छोड़ा। शेख सदूक अली की गवाही को इबादत कहे और आज का मुल्ला उसे बातिल कहे, सच्चा किसको मानूं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जीते रहो। और आखिरी बात, क्योंकि मैंने अपने मकसद की तरफ ही बढ़ना है, दावत मैंने खुली दे दी है कि हवाले जितने मेरा अजीज भी चाहे किसी और के दिमाग में भी कोई अगर शुको को शुबात जो खटके हों वहां आ जाए। सवाल तुम्हारा यह था कि जहां किसी इमाम ने खड़ा कर दिया हमें वहां रुक जाना चाहिए। मैं मिंबर से चैलेंज कर रहा हूं, मंडी बहाउद्दीन के सजा खाने से लेकर नजफ अशरफ के हौजा इल्मिया तक कायनात आलम के हर आलिम को जमा करके गजनफर का ये चैलेंज पहुंचा दो। मैं बड़ी किताब नहीं कहता, किसी छोटी किताब में, मुस्तनद में नहीं, किसी ज़ईफ में, मोतबर नहीं, बिल्कुल गई गुजरी रिवायत में दिखा दो कि किसी इमाम ने रोका हो कि नमाज में अली का नाम न लिया करो।
نکلا جا. اور بس یہی پیغام دینا تھا. آدم سے عیسیٰ تک کوئی نہیں آ سکا خدا اور رسول کے بعد سوائے علی کے. دیکھو، وہ اطاعت ہو، وہ ولایت ہو، وہ ایمان ہو، وہ عہد ہو، وہ منصب ہو، ان دو کے بعد ذکر علی کا. انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ تمہارا ولی، رسول ولی. اور آگے کیا کہا؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تیسرا وہ جس نے حالت رکوع میں زکات دی. علی کے سوا تیسرا کوئی نہ آ سکا. اطاعت کا ذکر ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی. اور کس کا نام لیا؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. سوائے علی کے کوئی نہ آ سکا. سورہ تغابن ہے، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا. ایمان لاؤ اللہ پہ، ایمان لاؤ اس کے رسول پر، اور ایمان لاؤ اس نور پر جس کو ہم نے نازل کیا. نہ میرا خیال ہے پتہ نہیں تم سہم گئے ہو، ڈر گئے ہو، گھبرا گئے ہو، چکر کیا ہے، یا تھک گئے ہو. اللہ کہہ رہا ہے اس نور پہ ایمان لاؤ جسے میں نے نازل کیا. یہ تفسیر قمی میری بغل میں ہے، 1100 سال پرانی مذہب آل محمد کی تفسیر. سرکار صادق سے پوچھا گیا کون ہے وہ نور جو رسول کے ساتھ نازل ہوا؟ قال ذاک امیر المومنین. کہا وہ نور امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے. تیسرا علی. ابو کے شاہ جی ایک بات کہنا چاہتا ہوں. نہ مجھے نہیں خبر کہ کس کے کلیجے میں دراڑ آئے گی، کس کے رخسار پہ پھول کھلے گا، کس کے ہاتھ سے خوشبوئے ولایت آگی، کہاں سے بدبوئے تقصیر آئے گی. پڑھی آیت ہے تفسیر قرآن کے وارث کی، نور الذی انزلنا والنور الذی انزلنا. اس نور پہ ایمان لاؤ جسے ہم نے نازل کیا، نازل کیا، نازل کیا. قرآن کا وارث کہتا ہے وہ علی ہے، وہ علی ہے، وہ علی ہے. اللہ کہتا ہے میں نے علی کو نازل کیا. ٹکے کا ملا کہتا ہے پیدا ہوا. سچا کون ہے؟ اس آیت کے بارے میں بھی سرکار صادق سے جب پوچھا گیا کون سی ہیں وہ حدود اللہ کی کہ جن سے آگے گزرنے کی اجازت نہیں؟ قال نن حدود اللہ. فرمایا اللہ کی حدیں ہم 14 ہیں. جی اب جس بندے کو شوق ہو ان کی حد بنانے کا، وہ سوچ کے حد بنائے کہ یہ مخلوق کی حد نہیں، علی خالق کی حد کا نام ہے. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ پلے پڑا یا وقت ضائع ہوا؟ بس خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. زیادہ پڑھ لیا، آپ کو الگ سے پیغام دے دیا جائے گا کہ ان ایام میں زیادہ مقصد ہی صرف یہی ہوتا ہے. ذکر آل محمد تو سارا سال ہے، دن رات ہے، لیکن یہ 10 دن آتے ہی اس لیے ہیں کہ زمانے کو بتایا جائے
کہ ان ایام میں ہوا کیا ہے. ہاں، اور بس یہی سوچ کے دو جملے سن لینا مجھ سے کہ اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا. آج کا رونا صرف اس کا ہے جو یہاں ہے. اور ان ایام میں تو تمہیں کسی پڑھنے والے کا محتاج ہی نہیں ہونا چاہیے. بخدا گھر بیٹھے ہوئے، بازار میں چلتے ہوئے، کہیں تنہائی کے لمحے میں آنکھیں بند کرو، چشم تصور سے دیکھو، اپنی سماعت کو روش ادراک کے سپرد کرو، تو تمہیں جنگلوں میں آج بھی علی کی بیٹیوں کے بین سنائی دیں گے. اللہ اکبر. العظمت للہ. بس بتانا یہ چاہ رہا ہوں، کوئی حادثاتی پروگرام نہیں ہوا. حسین کا وطن چھوڑنا، کربلا جانا، مارا جانا حادثہ نہیں. ہاں یہ کوئی اتفاقی چیز نہیں، ازل سے طے شدہ پروگرام ہے. ہاں، میں یاد دلاتا ہوں، سمجھتے بھی رہنا، آنسوؤں کی بھیک بھی مانگ لینا. یوم الست جب اللہ نے روحوں سے وعدے لیے، عوام سے الگ، حجتوں سے علیحدہ، ایک تاج شفاعت خدا نے منبر نور پہ سجایا اور آدم سے عیسیٰ تک نبیوں کو دعوت عام دی. ہے تم میں کوئی باکمال جو سر پہ تاج شفاعت رکھ لے؟ جس کے سر پہ یہ تاج ہوگا میدان محشر اس کے رحم و کرم پہ، جس کی طرف وہ اشارہ کرے گا وہی بخشا جائے گا، جس سے وہ منہ موڑ لے گا میری رحمت بھی منہ موڑ لے گی. 1,24,000 نبیوں نے ہاتھ بڑھائے آدم سے عیسیٰ تک کہ ہم لے لیں. آواز آئی الا رسلکم، ٹھہرے رہو. یہ نبوت نہیں کہ مفت مل جائے، یہ ولایت نہیں کہ بے قیمت لے لوگے، یہ تاج شفاعت ہے، اس کی کوئی قیمت ہے. پالنے والے کیا فرمایا؟ میں نے ایک رجسٹر بھی ساتھ رکھا ہے، ہر صفحے پر ایک شرط ہے. شرطیں پڑھتے جاؤ، دستخط کرتے جاؤ. جو آخری صفحے کے آخری دستخط کر لے وہ تاج لے جائے. آدم آگے بڑھا، میں بڑی جلدی کر رہا ہوں، اگر تفصیل سے پڑھوں تو گھنٹے سے زیادہ چاہیے اسی واقعے کے لیے. آدم آگے بڑھا، پہلے صفحے پر جسم کانپا، نوح دوسرے سے، ابراہیم چوتھے سے، ایوب کافی دیر کھڑا. 1.25 لاکھ نبی فارغ ہو گئے. 13 رسول عرش الہی کے سائے میں کھڑا ہے، سوچ میں ہونٹ کاٹ رہا ہے. دیکھنا میری طرف. اچانک عالم نور سے ایک کم سن روح آگے بڑھی جس نے منبر نور سے تاج اٹھایا. اللہ اکبر. نانا کے پاس آیا، نانا آپ یہ تاج کیوں نہیں پہنتے؟ نبی تو فارغ ہو گئے. رسول جھکے، ماتھا چوم کے کہا حسین مجھ میں امتحان دینے کا حوصلہ تو ہے، لیکن اس امتحان کے لیے جس سامان کی ضرورت ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. منڈی والے جب سامان کا نام آیا پنجوں پہ اٹھے حسین، بلا تشبیہ تاج نانا کے سر پہ رکھا. کہا نانا چشم بدور تو تاج لے جا، اللہ کی شرطیں جانے اور حسین جانے، خدا کا امتحان جانے اور سلطان کربلا جانے. اللہ اکبر. آواز قدرت ہے، حسین جلدی نہ کر، شرطیں پڑھ لے. سنو گے جملہ؟ یقیناً تمہاری آنکھوں کا موسم بتاتا ہے کہ برسنے کو بےتاب ہے. فضائے بسیط نور میں سجدہ کیا نور حسینی نے. پالنے والے شرطیں کیوں پڑھوں؟ اس کا مطلب ہے اگر شرطیں مشکل ہوں تو نانا کو دیا ہوا تاج واپس لے لوں؟ اب مشکل ہیں یا آسان؟ میں تاج دے چکا اور دے کر لینا حسین کی طبیعت نہیں. وقت تھا سیدو غیر سیدو، گزرتا رہا. رسول کا ظاہری عہد رسالت ہے. رسول منبر پہ ہے مسجد نبوی میں، جوڑی چلی مسجد کی طرف. حسن دروازہ گزر گئے، حسین گزرنا چاہتے تھے،
ایک پردہ حائل ہو گیا بلا تشبیہ، ایک ہاتھ کلائی میں آیا، مڑ کے دیکھا تو جبریل۔ جبریل کیوں روکا؟ سردار میری کیا جرت میں تمہیں روکوں؟ اس نے روکا، کیوں؟ یاد ہے آپ نے تاج شفاعت نانا کے سر پہ رکھا تھا؟ جبریل ہم مصدر عقل ہیں، بھولے تو نہیں؟ اور آپ کو یاد ہوگا وہاں آپ نے دستخط نہیں کیے تھے، جبریل یہ بھی یاد ہے۔ اللہ کہتا ہے امتحان کے موسم قریب آ رہے ہیں، شرطیں پڑھ کے تجدید معاہدہ کے طور پہ دستخط کیجئے۔ اللہ اکبر۔ اب جو رونے آیا ہے وہ دیکھے میری طرف بلا تشبیہ، حسین ایک ورق پلٹتے ہیں، مسکرا کے جبریل کو دیکھتے ہیں، دستخط کرتے ہیں، مسکراتے ہیں، دستخط کرتے ہیں۔ ایک ورق ایسا آیا، سید الصابرین تھا حسین، بدن کو جھٹکا لگا، زخمی نظروں سے حسین نے جبریل کی طرف دیکھا، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میرے مولا نے دستخط کیے، جبریل رجسٹر لے کے چلا گیا۔ پھر حسین گھر نہیں گئے، روتے ہوئے شہر سے باہر، واز ختم ہوا رسول کا، حسن آ گیا، شام والی نے پوچھا میرا بھائی کا خدا سے کوئی معاہدہ تھا تیرے بھائی کا؟ اللہ اکبر، اللہ سے کوئی تجارت تھی تیرے بھائی کی؟ روتی ہوئی زینب آئی وہاں جہاں ماں بیٹھی تھی، اماں میرا حسین نہیں آیا، مجھے اجازت ہے میں ڈھونڈنے جاؤں؟ زینب ابھی تیرے ڈھونڈنے کی رت نہیں، بس سمیٹوں۔ چاروں طرف صحابی دوڑے، سلمان ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہر سے کافی باہر ایک ٹوٹی ہوئی دیوار ہے، دیوار پر حسین، پتھر حسین کے آنسوؤں سے بھیگ رہے ہیں۔ آنکھوں پہ بوسہ دے کے پوچھا ما یبکی کا یا ابا عبداللہ، کبھی نہ روئے تیری آنکھیں، کیوں روتا ہے حسین؟ کہا نانا یہ سوال نہیں، اس کے جواب کے لیے ذبح ہونا پڑے گا، یہاں نہ پوچھ مجھ سے، وہاں چل جہاں میرے سارے رشتہ دار جمع ہیں، تاکہ میں ایک ہی دفعہ جواب دوں اور ایک ہی دفعہ ذبح ہو جاؤں۔ بس سلمان لائے، آخری جملہ، آخری بات، جس کے سینے میں پتھر نہیں گوشت کا ٹکڑا ہے، سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی ماتم کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب تصور تم کرو، حسین روئے اور نانا دیکھے، حسین روئے اور ماں دیکھے، اور سب سے بڑی بات حسین روئے اور زینب دیکھے۔ یہ عقل میں آنے والی بات ہے۔ کوئی منہ چومتا ہے، کوئی پیشانی، کوئی گلا، کیوں روتے ہو حسین؟ منہ سے کچھ نہیں کہتا، کبھی کبھی بہن کا چہرہ دیکھتا ہے اور پھر جگر پہ ہاتھ رکھ کے حسین زمین پہ بیٹھتا۔ کبھی کبھی زینب کا چہرہ دیکھا، پھر جگر تھام کے زمین پہ۔ کافی دیر گزری، رسول نے کہا حسین مجھے جلدی بتا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اپنے آپ کو سنبھالا، نانا یاد ہے میں نے تاج شفاعت پہنایا آپ کو؟ ہاں میرے لال، وہاں دستخط نہیں ہوئے تھے۔ ہاں میری جان، آج جبریل رجسٹر لایا۔ حسین شرطیں مشکل تھی؟ نانا جو مشکل میں روئے وہ تو حسین ہوتا ہی نہیں۔ نانا مجھ سے مدینہ چھڑایا گیا، میں نہیں رویا، میرے احرام ٹوٹے، میں نہیں رویا، میرا پانی بند ہوا، میں نہیں رویا، نانا میرے اکبر کو برچھی لگ گئی، میں نہیں رویا، میرے عباس کے شانے کٹے، میں نہیں رویا، میرے اصغر کے حلقوم میں تیر آیا، میں نہیں رویا، میری لاش پہ گھوڑے دوڑے، میں نہیں رویا۔ تو حسین پھر اس سے مشکل شرط کیا ہے؟ نانا میں نے کہا نا، میں مشکل کو تو رو ہی نہیں رہا، ہر دستخط کا تعلق ہے مجھ سے۔ ایک دستخط میں نے ایسے کیے ہیں جس کا تعلق کسی اور سے ہے، رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے تو لکھ کر دے دیا ہے۔ ہو سکتا ہے حصے والا انکار کر دے تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ حسین کیا لکھ کر دیا ہے؟ منہ سے تو کچھ نہیں بولا، اب زخمی نظروں سے زینب کی طرف دیکھا۔ منڈی والوں جب اب دیکھا جیسے نشیب میں پانی آتا ہے، زینب باہیں پھیلا کے دوڑی، حسین کے گلے میں باہیں ڈالی، کہا تو نہ رو میری چادر جانے، شام کا بازار جانے،
شرابی کا دربار جانے اللہ لعنت اللہ بار الہ مجلس اعلیٰ کا منظور مقبول بانیان کی مسائی کو شرف اخولیت میں مومنین مومنات کی شرکت و بدل باساد ہماری یولیدہ بیانی قبول یون بے اولاد اولاد نری لاتا جو مقرود و تنگ دستن کی تنگ دستی جو بے گناہ قید ہے رہائی تا جمعی مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائز پورے سرکار حجت کا جلد ظہور اللہم کن لولیک الحجت من الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولی محافظ مقاعد وناصر مدرین معائنہ حتی تسکنہ وردہ قطوہ تمتیہ فیہا طویلہ یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیتہ الطیب